السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی عورت افضل ہے یا حور، اس پر تو بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ دنیا کی عورت کا جنت میں جو حسن و جمال ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ تو اگر دنیا کی عورت حور سے افضل ہے تو کتنی افضل ہے؟ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں تفصیلات میں جو ہمارے سامنے حدیث مبارکہ میں آتی ہیں یا صحابہ کے اقوال میں آتی ہیں؟ دیکھیں، اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ اس تخت کی بلندی کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، وہ بلند و عرفہ تخت ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور تخت ہوں گے بلند۔ تو فرمایا کہ یہ جو تخت ہوں گے نا، یہ یاقوت احمر، یہ ریڈ روبی جو ہوتا ہے نا اس کے، اور اس کے زمرد جو ہے ایمرلڈز، وہ اخضر، وہ گرین کلر کے ہوں گے، اور یہ تخت کے دو پر ہوں گے، اور تخت پر کئی بچھونے ہوں گے، کیونکہ لفظ 70 کا اطلاق کئی پر بھی ہوتا ہے اور لفظ 70 کا اطلاق 70 پر بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اس لیے بندہ کہتا ہے نا 70 بچھونے ہوں گے تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو بڑا عجیب سا لگے گا، نہیں، وہ نور کی معاملات ہیں وہاں کے۔ اور اس کا ظاہر کا حصہ تو باریک ریشم کا ہوگا، اور اندر کا جو کپڑا ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا، اور اوپر کا کپڑا اندر کے کپڑے سے بہت اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، اچھی کوالٹی کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو کئی سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک شہانہ پن ہوتا ہے نا، جب کپڑے لٹکتے ہیں تو وہ ایک شہانہ پن ہوتا ہے، اور اس شہانہ پن میں آپ دیکھیں نا، وہ لوگ جو بڑے طویل لباس پہنتے تھے، ان کے لباس اتنے لمبے ہوتے تھے کہ ان کے لباس کو اٹھانے کے لیے نوکر ہوتے تھے، کہ ان کے پاس اتنا کپڑا ہے۔ تو بہرحال اس تخت پر ایک آپ سمجھ لیں جو دلہنوں کے لیے ایک سجاوٹ نہیں ہوتی، ایک قبہ سا بنایا جاتا ہے بیڈ کے اوپر پہلی رات کو، تو حجرہ عروسی وہ ہوگا، اور وہ حجرہ عروسی جو نا، آپ تو موتیے کا اور چمیلی کا اور گلاب کا اس کا بناتے ہیں نا، وہ ہوگا لولو، موتی ہوتا ہے نا، اس سے بنا ہوا ہوگا، اور اس پر نور کے کئی پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں حجرات عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ ظلال کا معنی بعض علماء نے درختوں کے سائے بھی کیا ہے، لیکن اس روایت میں اس کا یہ معنی بیان ہوا ہے، اور یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ یہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہوگا۔ تو اب یہ جو آپ دنیا میں حق کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے نا، اس کے بعد ویسی ایک جیو کہتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، بھر جاتا ہے دل، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر ایک عرصے تک بغل گیری کا معاملہ اگر وہ چاہے تو چلتا رہے گا، یعنی اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے۔ اچانک ابھی اسی کیفیت میں یہ ہوگا کہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا جنتی کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک کر دیکھ رہی ہے اور اس کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو جنتی کہے گا کہ اے میری محبوبہ، تم کون ہو؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ اس کو محبوبہ کہہ کے کیوں بلائے گا، وہ تو اس نے تو اسے کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں، کیونکہ جنتی جانتا ہوگا کہ جنت حیا کی جگہ ہے، کوئی غیر عورت تو مجھے آواز دے گی نہیں، اور اس طرح کا جملہ بھی نہیں کہے گی، اور غیر عورت پر ہماری نگاہ بھی نہیں پڑے گی، نہ غیر عورت ہم سے مخاطب ہوگی۔ اب مخاطب ہونے والی اس پیار سے، اس انداز سے خطاب کر رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی میرا انعام ہی ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، اس لیے وہ مخاطب ہوگا پیار بھرے انداز میں کہ اے میری محبوبہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی میں ان بیویوں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ تو اب چونکہ جنتیوں کو مختلف حوریں دی جائیں گی اور مختلف ازواج بیویاں بھی دی جائیں گی، اس میں سے کم از کم دنیا سے 2 ہوں گی، اور جن کی دنیا میں 2 رہی ہیں ان کی یا زیادہ رہی ہیں تو ان کی اور زیادہ ازواج جو دنیا والی ہوں گی وہ تو ملیں گی، مزید بھی ہیں۔ تو اب اس کی طرف دیکھ کے پوچھے گا کہ بھئی تو کون ہے، یعنی تو اپنے آپ کو فردر ڈیفائن کر، ہے تو میرے لیے۔ تو
تو وہ کہے گی کہ میں ان میں سے ہوں جن کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے۔ تو چنانچہ اس جنتی کا وہ تخت یہ پروں والا ہوگا نا، یا بعض روایات میں آتا ہے سونے کی 2 پروں والی کرسی، ایدر وے اڑ کر وہ اس بیوی کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے بھی نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے بھی ایک عرصہ دراز تک بغلگیر رہے گا، چاہے گا تو، اور کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، نہ حور اکتائے گی، نہ یہ بیوی اکتائے گی، نہ وہ شخص اکتائے گا۔ تو اس کو آپ بغلگیر کو آپ کہتے ہیں نا، ہگ انگریزی میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بغلگیر سمجھ ہی نہیں آتا، کچھ ہی کو ہگ سمجھ میں آتا ہے، کسی کو بغلگیر، اس لیے کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں انگریزی کے لفظ استعمال کر سکوں۔ تو اس کے محل میں اسی اسنا میں ایک نور لشکارہ مارے گا، تو یہ بڑا حیران ہوگا، بڑا ششدر رہ جائے گا اور کہے گا کہ سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے، یا ہمارے رب نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا، اس کے اور فرشتے کے درمیان کئی سالوں کا فاصلہ ہوگا۔ 70 کا بھی لفظ آتا ہے، اس کا اطلاق کئی پر بھی ہوتا ہے کہ 70 پر بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہو، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ یہ فرشتہ کہے گا اس سے، وہ پوچھے گا اچھا تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی کا، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ فرشتے جنت میں ہوں گے، اور فرشتے اور جنتی آپس میں گفت و شنید بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے۔ اور دیکھیں نا، اس میں دنیاوی بیوی کا جو عزت اور احترام ہے نا اس روایت میں، کہ جو اسپیشل ہوتا ہے نا اس کی اسپیشل انٹری ہوتی ہے، خاص انٹری ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ دنیا کی عورتوں سے، ابھی تو اس کی ملاقات ہوئی نہیں دنیا والی بیوی سے، ابھی تک تو وہ حور سے مل رہا ہے، تو اب اس کے سامنے یہ جو نور ایک چمکے گا تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ تیری دنیا والی بیوی ہے، یہ جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے اور تیرے ان حوروں سے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے۔ یہ اس کی مسکراہٹ تھی جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ اس سے اندازہ کرو جب اس کی مسکراہٹ میں اتنا نور ہے تو وہ خود کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز سے پوری چیز کا اندازہ کر لو، وہ تو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ وہ حسن و جمال کیا ہوگا۔ دیکھو اس عالم ناسوت میں، اس فانی دنیا میں بعض لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ان پر ایک نظر پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اتنا حسن بھی عطا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، تو سوچو جو ابدی حسن ہے اور ایسا حسن جو ہر لمحے بڑھتا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ تو چنانچہ یہ جنتی اس طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی جو اس کی دنیا والی بیوی ہے کہ اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو وہ پوچھے گا کہ اے میری دوست، حالانکہ فرشتہ اسے بتا چکا ہے، پر جہاں محبت ہوتی ہے، ناز ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہاں پوچھ بھی ہوتی، سوال بھی ہوتے ہیں کہ محبوب سے زیادہ دیر تک بات ہو۔ اب اس کی زبان سے اس کا نام سنو، جانتا تو ہوں لیکن اس کی زبان سے اس کا تعارف سنو۔ تو پوچھے گا کہ اے میری دوست آپ کون ہے؟ وہ کہے گی اے اللہ کے ولی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی جی نہیں جانتا، کوئی جان، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اب اس دنیا والی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے، یعنی پہلے جو سے حور سے مل کے آیا تھا نا، اس میں اور اس دنیا والی بیوی میں نور میں اتنا فرق ہوگا کہ دنیا والی بیوی نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھی ہوئی ہوگی، زیادہ حسین ہوگی 1,00,000 گنا، کیونکہ اس کی وجہ پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ دنیا والی عورت حور سے افضل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت جو پہلے ذکر کر چکا ہوں،
اسی روایت کا مطلب یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی کہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی۔ تو افضلیت فضیلت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے کہ یہ ملکہ ہے، ملکہ کا حسن و جمال تو زیادہ ہوگا، پھر فطری سی بات ہے نا۔ حوریں تو صرف جنت ہی میں پیدا ہوئی ہیں نا، ان میں تو یہ اس طرح کا معاملہ ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی ٹیسٹ سے چیلنج سے گزری ہوں، لیکن یہ دنیا والی عورت تو دنیا میں رہی، ٹیسٹ سے گزری، ایمان والی بھی تھی، اللہ کی عبادت بھی کی، تو یہ جنتی اب اس عورت سے بغل گیر ہوگا، تو ایک عرصہ دراز تک چاہے تو بغل گیر ہوتا رہے گا، نہ وہ اس سے تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پازیب پہن رکھی ہوں گی، یہ جو پیر میں پہنتے نا پازیب، چھن چھن جو کرتی ہے، تو جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہوگا نا وہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ جنتی اس کی ہتھیلی کو چھوئے گا، مس کرے گا، تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قربت ہے نا میاں بیوی کا، وہ تعلق ہے کہ جسے اللہ نے کہا نا کہ لباس ہے ایک دوسرے کا، جیسے لباس بدن سے کتنا قریب ہوتا ہے، اس کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، ساتھ لگا بھی رہتا ہے، اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسا بھی لیتا ہے نا، لباس بدن کی خوشبو لباس میں آ جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا رشتہ ہے۔ تو اب اس رشتے میں جنت کی خوشبو آئے گی اور اس پر نور کی، اس عورت پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی کہ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ وہ اثر نو پیدا کی جائیں گی جنت میں داخلے سے قبل۔ پوشاکوں پر، ان کے کپڑوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے، کچھ لولو کے کنگن ہوں گے۔ یہ کپڑے، پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی پھلکی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رقت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کے دائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا، یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور بائیں لیفٹ آستین پر لکھا ہوگا، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا، حبیبی، اے میرے دوست، اے میری جان، اے میرے حبیب، میں آپ کی ہوں اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی، لا اريد بک بدلا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہوگی، خالص۔ اس عورت کا سینہ اس مرد کا آئینہ ہوگا، یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، دیوانی ہوگی۔ اس کی عمر ایسی بالی ہوگی، ایک روایت میں 25 سال کی عمر بھی آتی ہے، عمر میں بڑے قریب ہوں گے کہ اگر مرد 30-33 کے درمیان ہے تو 25 کی ہے تو کوئی بہت فرق تو ہے نہیں، سملر ایج گروپ ہو جاتا ہے ایک طریقے سے۔ کشادہ دانتوں والی کہ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے، اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں، ایسی خوبصورت میٹھی باتیں کرنے والی۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اس کی سرین کا حسن
حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سنینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے نور کو ماند کر دے، پھیکے پڑ جائیں اس کے آگے۔ اس عورت پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر موتی ہوں گے، مرجان ہوں گے، در ہوں گے، ان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کی دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لولو کی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد اخضر، ہرے رنگ کا ایمرلڈ اور ریڈ ایمرلڈ اس کے تاج پہنائے گئے ہوں گے۔ رنگا رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے در و جواہر کئی سال کی مسافت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسی چمک ہوگی۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے بالوں کی ہوں گی۔ یہ زلفیں اور مینڈیاں اس کے بالوں کی ہوں گی، یہ زلفیں اور مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گھسیٹتی ہوگی۔ یہ جو جنت کی زمین ہے نا، خوشبو جب خوشبو سے ٹکرائے تو کیا خوشبو ہوتی ہوگی، اللہ اکبر، جس کو اس نے اٹھا کے رکھا ہوگا۔ اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا، پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی 1 لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ یہ جب چلے گی تو ملکہ ہے نا، اس کے آگے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی، اور ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے۔ ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد ہمیشہ رہنے والے یہ لڑکے ہوں گے، یہ جو بلاغت کو نہیں پہنچتے نا اس عمر، ان پر کبھی موت بھی نہیں آئے گی، یہ لڑکے لڑکے ہی رہیں گے، کم عمر ہی رہیں گے، گویا وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھرے گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی کہ وہ اس کو دیکھتا ہوگا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، میں تو حور کو دیکھ کر فدا ہو رہا تھا، یہ تو حور اس کے سامنے ہیچ ہے، اتنی حسین ہے، اور وہ اس کی حیرت کو دیکھ کر مزہ لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی، ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی کہ ہر چال میں اس کے لباس بدلتے رہیں۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی کہ ہیئر سٹائل بھی خراب نہیں ہوگا، بدلے گا۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی۔ اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی سب کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی۔ اللہ عز و جل نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے، تو اس کا چہرہ اس کی خاوند سے ہٹے گا نہیں اور نہ غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر چیز دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز کے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کے سرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے، اور اس کی زلفیں اور مینڈیاں
لٹک رہی ہوں گی، ان پر ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ کہیں کہ ایسے پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر اللہ کا دوست ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ لیکن اللہ نے جنت والوں کو جنت کے لیے خاص آنکھیں دی ہوں گی کہ وہ جنت کے لیے خاص ہوں گی کہ جنت کا حسن دیکھ سکیں، ورنہ یہ آنکھیں تو جنت میں نابینا ہو جائیں۔ اور یاد رکھو وہ جو دنیا میں کسی بھی قسم کی کمی میں گرفتار ہیں، کوئی لنگڑا ہے یا کوئی بہرا ہے یا گونگا ہے یا اندھا ہے، جنت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نابینا کے پاس آنکھیں ہوں گی، بہرے کے پاس کان ہوں گے، گونگے کے پاس زبان ہوگی، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے پاس ٹانگیں ہوں گی، کوئی لولا ہے تو اس کے ہاتھ ہوں گے، ساری چیزیں کمال کو پہنچیں گی اور اپنے حسن میں لاجواب ہوں گی۔ آخری بات، اب یہ بیوی اپنے خاوند سے کہے گی کہ اللہ کے ولی خوب عیش کرو، جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس طویل روایت کو امام ابن الجوزی نے روایت، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑھتا جاتا ہے وہاں شوق خود آرائی کا، بڑھتا جاتا ہے وہاں شوق خود آرائی کا، حوصلہ پست ہے یا ضبط و شکیبائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔